تک سنتے آئے ہیں کہ اب ملک پاکستان کا بچہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کا مقروض ہو گیا ہے۔ تو ایک بڑی معاشی طور پر ماہر معاشیات جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، گھر چلانا بھی مشکل ہے اور ملک چلانا بھی مشکل ہوا پڑا ہے۔ تو رب کریم نے گھر کی معاشی صورتحال کو تنگ دستی سے نکالنے کے لیے اور ملک کو تنگ دستی سے نکالنے کے لیے ایک وعدہ خیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اپنی زندگی کو اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارے گا، جو شخص اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف طاری کر لے گا، جو شخص اپنے معاملات کی نگرانی بڑی کڑی طریقے سے کرے گا، اپنے دن رات اپنے معاملات کی نگرانی شریعت مطہرہ کو دے دے گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے گا، اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے نکال دے گا۔ اب اگلا جملہ دیکھیے رب کریم کی رحمت کا، کرم کا و فضل کا۔ رب کریم نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب کریم فرماتا ہے اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انسان ہے، جیسے ہمارے گھر کے اندر تنگی آتی ہے تو ہم اپنے دوست احباب کو یاد کرتے ہیں، کبھی کسی کو فون کرتے ہیں، کبھی کسی سے ملتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ میرے لیے یہ مشکل وقت گزر جائے، تھوڑی سی ہیلپ کر دی جائے۔ ہمارے ملک کے بھی یہی حالات ہیں کہ تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہماری جو بھی حکومت آتی ہے وہ دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا رہی، بہت سارے معاملات ہیں، تو حکومت چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قرضہ پکڑا جائے۔ رب کریم کا یہ اعلان ہے، اور جس دن مسلمان کو رب کے قرآن کے اس چھوٹے سے جملے پہ بھروسہ اور یقین ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں کے گھروں کی تنگ دستیوں کو بھی دور فرما دے گا اور ملک کی تنگ دستیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اب اندازہ کیجیے، جب آپ نے اللہ اس کے رسول کی غلامی کا دم بھرا ہے اور جب آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ نے اپنے پیدا ہوتے ساری بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس کے کان میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ گواہی یہ دینی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بھروسے کو اپنی زندگی کے اندر جو ڈال دیتا ہے رب کریم اس کے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اعلان ہے اور وعدہ خیر ہے۔ تو ملک کی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی رب کریم کا یہ وعدہ پاک ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ فلاں ملک ہماری ہیلپ کر دے گا، ریال کی صورت میں، پاؤنڈ کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تنگ دستی دور ہو جائے۔ اب یقین کریے، ہم بھی چھوٹے ہوتے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہر حکومت ریال، پاؤنڈ، ڈالر ہر طریقے سے قرضہ پکڑتی ہے، لیکن آسانی نہیں آتی، اور یہ کوئی ہزاروں کے اعتبار سے نہیں، اربوں اور کھربوں کے اعتبار سے قرضہ پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سننے میں آتا ہے کہ ٹیکس بھی اکٹھا ہو گیا ہے اور یہ بھی ہو گیا ہے اور وہ بھی ہو گیا ہے۔ ملک میں آسانی پھر بھی نہیں آتی، تو لوگوں کو اپنی گھر کی آسانی کے لیے
اور حکومتوں کو ملک کی آسانی کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی بساط اور طاقت نہیں ہے کہ وہ تنگ دستی کو دور کر کے آسانیاں لے آئے۔ یہ میرے مالک اور میرے خالق کا کرم ہے، اس نے وعدہ خیر فرمایا ہوا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ سے ڈر کر تم زندگی گزارو، اپنے رب اور رسول سے تم نے وعدہ کر کے یہ ملک کا ٹکڑا اس پوری دھرتی میں سے اپنے رب سے اور اپنے رب کے رسول سے تم نے وعدہ کر کے یہ ٹکڑا لیا تھا۔ پاکستان کی صورت میں تم نے پوری دنیا کو بتلایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو قرآن کا تو فیصلہ ہے، واپس آؤ اور اپنے ملک کے اندر اپنے رب اور اپنے رسول کے احکامات کو جاری کر دو۔ میرا رب آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت تیار ہے، اس کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اس کا وعدہ ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، فرماتا ہے میں وہاں سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تمہارا خیال ہی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تمہیں ہاتھ پھیلانے کی بجائے دینے والا ہاتھ عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مثال تھی جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ذاتی طور پر جو چیز سمجھتا ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے یہ کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا گھرانہ مبارک ہے۔ بالکل مختصر انداز میں ہم اس گھرانے پاک کی برکتوں کو سمجھیں گے۔ دنیا کی کون سی مشکل ترین آزمائش ہے جو رب کریم کی طرف سے اس گھرانے پہ نازل نہیں ہوئی؟ اور دنیا کا یہ عظیم تر گھرانہ ہے جو ہر آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلا، اور پھر رب کریم نے اس گھرانے کے اوپر جو برکتیں اور رحمتیں نازل کیں، بتانا یہ مقصد ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر عقل نہیں دوڑاتے، سر جھکاتے ہیں۔ آپ جب سر جھکا لیتے ہیں پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ راستے کیسے کھولتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہو چکے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو قتل کرنے کے لیے تقریباً 70 سے 80 ہزار بچہ ذبح کر دیا جا چکا ہے کہ قتل موسیٰ کلیم اللہ کو کرنا ہے، اور 70-80 ہزار بچہ قتل ہو چکا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو میرے رب نے بچانا ہے، اور لفظ بڑے لفظوں پہ آپ غور کیجئے کہ لفظ کتنے عظیم ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ پارہ نمبر 20 کے اندر اس پورے واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں سمجھنے کے لیے صرف ایک مثال کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیے ذرا، جاسوس پھر رہے ہیں، مرد جاسوس مخبر علیحدہ ہیں گاؤں در گاؤں میں، اور دائیاں علیحدہ سے ہیں۔ دائیوں کی بھی ڈیوٹی ہے کسی گھر کے اندر کسی عورت کے بارے میں ذرا سا شک بھی پڑ جائے کہ یہ حاملہ ہے تو رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کرنی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تجربہ کار ہوتی ہیں، ان کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں عورت پریگننسی میں ہے یا نہیں ہے۔ اتنی سخت جاسوسی اور مخبری کے باوجود رب کریم نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت فرمائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خوف اور ڈر آیا ہو کہ میرے بچے کو بھی پکڑ لیا جائے گا، مخبر پھر رہے ہیں۔ ایک یہ طویل واقعہ ہے، ہم اس طرف ابھی نہیں جائیں گے، صرف یہ لفظ سنیے اور اس پہ توجہ کیجیے ایک ایک لفظ پر۔ رب کریم نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ کیا ڈالی؟ ان ارضعیہ،
بے فکر ہو کر اپنے بیٹے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنا دودھ پلائیں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں لگے کہ اسے پکڑ لیا جائے گا، جاسوس پکڑ کر لے جائیں گے، اسے قتل کر دیں گے، جب تمہیں لگے اس کی موت آنے والی ہے، جب تمہیں اس کی موت کا ڈر محسوس ہو، آپ نے یہ لفظ سمجھنا ہے، جب تمہیں اس لفظ کو سمجھیے اور اپنے رب کی قدرتوں کو دیکھیے۔ یہ کائنات کے خالق کے کھلے چیلنج ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ رب کریم نے موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کو فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اپنے تائیں لگے کہ میرے ہاتھ سے کام نکل گیا، میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتی، جب تجھے لگے کہ راستے سارے بند ہو گئے ہیں، جب تجھے لگے کہ میرا بیٹا پکڑا جائے گا، اس کی موت کنفرم تمہارے مطابق ہو جائے، تو تم نے کام کرنا ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو نے اسے دریا میں بہا دینا ہے۔ اللہ کے بندو، میں کوشش کروں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کسی دور دراز علاقے میں سے چھوڑ کر آؤں، کسی اور جگہ چھوڑ آؤں۔ ایک ضلع میں مسئلہ بنتا ہے تو بندہ اپنے بندے کو دوسرے ضلع میں بھیج دیتا ہے، دوسرے صوبے میں بھیج دیتا ہے کہ چلیں، یہاں ہمارے پاکستان میں مسئلہ بنتا ہے تو لوگ دوسرے ملکوں میں دوڑ جاتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب تجھے لگے نا کہ موت آ گئی سر کے اوپر، تو نے اس سے دریا کے اندر بہا دینا ہے۔ اب یہاں عقل تھی اور رب کا حکم تھا، عقل کبھی نہیں مانے گی، عقل کہے گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کوشش کروں گی۔ اس سے پہلے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اچانک چھاپا پڑا، خبر ہو گئی کہ موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے ہیں، اچانک چھاپا پڑا تو آپ کی والدہ کو کچھ نہ سمجھ آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تلاشی لینے آئے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ نہ آئی، تندور جلایا تھا روٹیاں پکانے کے لیے، بیٹے کو اٹھا کے اس میں رکھ دیا، انہوں نے تلاشی لی، انہوں نے کہا جی بچہ تو ہوا ہی نہیں یہاں۔ انبیاء کی ولادتیں بھی بڑی بہترین اور پاک تر ہوا کرتی ہیں۔ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے پیٹ میں مصطفیٰ کریم ہیں، کوئی بوجھ ہی نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پیارے مصطفیٰ کریم اپنی والدہ پہ بھی بوجھ نہیں بنے۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ کے گھر کی تلاشی لے لی گئی اور وہ چلے گئے اور ڈن کر دیا کہ نہیں یہاں کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتی ہیں میرے ذہن میں آؤ بچہ تو تندور میں ہے۔ فرماتی ہیں میں بھاگ کر گئی تو وہ آگ نہیں تھی، وہ گلزار تھا، اور بیٹا موسیٰ کلیم اللہ کھیل رہے تھے۔ یہ کائنات کا خالق ہے جو حفاظت فرماتا ہے جب انسان کی بس ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے کہا جب تجھے لگے نا کہ موت آ گئی سر کے اوپر، پھر اپنے بیٹے کو تو نے یوں کرنا ہے کہ ایک بنانا ہے صندوق، اس کے اندر جب بند کر کے آپ اس پہ تالا لگائیں گے تو سانس تو وہیں بند ہو جاتا ہے، لیکن تو نے یہ کرنا ہے، عقل کو قربان کر دینا ہے، رب کے حکم کے مطابق بند کیا، یہ پہلی موت کا دروازہ، پھر اسے دریا میں بہا دو، یہ دوسری موت ہے۔ دو موتوں سے گزارو، میرا رب فرما رہا ہے یہ میرا حکم ہے۔ جب تجھے لگے کہ تیری بس ہوگی تو پھر ہمارے حوالے کر، لیکن ہمارے طریقے سے جیسے ہم بتائیں۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جملہ سنیے کائنات کا خالق فرما رہا ہے وَلَا تَخَافِي، صندوق میں بند کرتے ہوئے دریا میں ڈالتے ہوئے رتی برابر تیرے دل میں خوف نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنِي، غم نہیں کرنا، یہ کائنات کے خالق کا وعدہ ہے، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، اسی موسیٰ کلیم اللہ کو واپس تیرے پاس لے کر آئیں گے۔ اور یہاں تک نہیں، تجھے خوف ہے کہ بچہ ہاتھ سے گیا، کائنات کا خالق فرماتا ہے میرا وعدہ یہ ہے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے تو اسے اپنا رسول بنانا ہے، ہم نے تو اسے رسول بنانا ہے۔ تو یہ رب کی قدرتوں کے اظہار ہیں۔
تو اللہ کے حکم کے سامنے جو سر کو جھکا لیتا ہے رب اس کو اپنی قدرت کے کرش میں دکھلاتا ہے پھر۔ اب دیکھیے ذرا، یہ ہم اس لیے تمہید باندھ رہے ہیں کہ ابھی میں نے ایک بات اور کرنی ہے، اللہ کرے وہ بھی ہمارے جو لبرل دوست ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ رب کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ایک تعارف پیش کیا ہے، ہم اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا یہ کائنات کا خالق حضرت ابراہیم کی شان بیان فرما رہا ہے اور ذکر خیر ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنی ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، رب کریم فرماتا ہے جو ابراہیم ہے نا یہ ایک نہیں ہے، یہ پوری امت ہے، یہ ایک پوری جماعت ہے، یہ ایک پوری جماعت کے برابر ہے، اور یہ پوری کی پوری امت حضرت ابراہیم کا وجود ہے۔ پھر فرمایا قانتا للہ، یہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں، حنیفہ باطل سے دور رہتے ہیں، ولم یکن من المشرکین، اور یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، شاکرن لانعمہ، یہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی نعمتوں پر۔ ابھی جلدی سے میں ایک دو باتیں دہراتا ہوں، ہم نے پھر اس کو دوبارہ دہرانی ہے، لیکن میں ابھی یہیں دہرا دیتا ہوں، یہ میری بھی تربیت ہے، آپ کی بھی تربیت ہے۔ تو جتنے دوست احباب ہمیں سوشل میڈیا پہ سنیں ان سب کے لیے بھی یہ تربیت کا سامان ہے۔ ہمارے اوپر تو اتنی آزمائشیں آئی نہیں ہیں، 199 سال کی حضرت سیدنا ابراہیم کی عمر پاک ہے، اور 90 سال کی عمر حضرت سیدہ ہاجرہ کی ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد عمر کتنی ہے؟ 99 سال۔ اور زوجہ محترمہ کی عمر کتنی ہے؟ سیدنا ابراہیم 90 سال، سیدہ ہاجرہ سیدنا ابراہیم 99 سال، سیدہ ہاجرہ 90 سال۔ 90 سال تک اولاد نہیں ہے، شاکرا لانعمہ، پھر بھی رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہے تربیت۔ ہمیں تو دوسرے سال اولاد نہ ملے تو ہم پھٹاک شروع ہو جاتے ہیں، اور بدبختی ان لوگوں کی، اور ان لوگوں کی جو معاشرتی طور پر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو جو پریشر ڈالتے ہیں اور روز ذبح کرتے ہیں، روز ذبح کرتے ہیں، باتیں لگا کر، پوچھ کر، طنز کر کے، اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، ہوئے ہوئے اب کیا ہوگا؟ حالانکہ میرا رب فرماتا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہیاں رب کریم کے قبضہ قدرت میں ہیں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ تخلیق فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، میرا رب جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے لڑکے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں عطا فرما دیتا ہے، یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے اسے بھانج رکھتا ہے، اولاد نہیں دیتا، یہ تو اس کے کرم کے فیصلے ہیں، اس کے فضل کے فیصلے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرتی طور پر 1 سال بھی گزرنے نہیں دیتے، 1 سال نہیں گزرنے دیتے، اور پریشر شروع۔ اب وہ معاشرتی طور پر دونوں میاں بیوی ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، اور جب پریشر بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی قدموں پہ کھڑا رہتا ہے، اکثر ناشکری پہ اتراتے ہیں۔ 90 سال تک اولاد نہیں ہے، اور رب فرماتا شاکرا لانعمہ، میرا ابراہیم بندہ اتنا میرا عبادت گزار اور مخلص بندہ ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب ایک اور جملہ سنیے، 90 سال کے بعد رب کریم نے بیٹا عطا فرمایا، یہ خلیل اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں، درجہ دیکھیے، یہ خلیل اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ساتھ کام کاج کروانے کے لیے تیار ہو گئے، ساتھ چلنا شروع ہو گئے، بازو باپ کا بن گیا، تو رب کریم نے فرمایا ذبح کرو۔ یہاں لبرل دوست جو ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، رب فرماتا ہے جانور ذبح کرو،
گائے ذبح کرو، بھیڑ ذبح کرو، بکری ذبح کرو، جو حکم دیا گیا ان میں سے کوئی جانور ذبح کرو، میرا رب تم سے سنت ابراہیم کے مطابق قبولیت فرما لے گا۔ سنت ابراہیمی بھی پوری ہو جائے گی، سنت محمدی بھی پوری ہو جائے گی، جد الانبیاء کی سنت بھی پوری ہوگی، سید الانبیاء کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے جی؟ ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جانور ذبح کرنے کا کہا گیا تھا؟ نہیں، بیٹا وہ جو 90 سال کے بعد ملا اس کو ذبح کرو۔ انہوں نے ذبح کیا، اس سے پہلے ایک دفعہ بھی نے کہا پاک پروردگار 90 سال کے بعد بیٹا دیا، اب جوان ہو کر ساتھ چلا تو کہہ رہا ہے واپس دے دو اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ یار بندہ فوت ہو جائے تو دل کو صبر آتا ہے، قتل ہو جائے دل کو صبر آ جاتا ہے۔ فوت ہو گیا کہتے ہیں جی قضائے الہی سے فوت ہو گیا ہے، دل کو صبر آتا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں کہا گیا، پھر بھی لبرل کی کھوپڑی اتنی الٹی ہے، ایسے شتر بے مہار اور ایسے کوئی جنگل کے جانور ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے میں گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کا کولر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی کے دنوں میں یاد آتا ہے ہمارے جو لبرل حضرات ہیں، ایک ہماری جو اینکر ہے اللہ اسے ہدایت دے، وہ اپنے ٹویٹر پہ لکھتی ہے کہ جانوروں کو ذبح نہ کرو، ان پر رحم کرو، ان کو ذبح بریانیاں کھاتے ہوئے، مرغ پلاؤ کھاتے ہوئے، ہیں جی مٹن بریانیاں کھاتے ہوئے اور کڑھائی گوشت کھاتے ہوئے، تب انہیں جانوروں پر رحم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ 1.5 لاکھ کے موبائل پکڑے ہوتے ہیں تب انہیں کو غریب اور یتیم یاد، سمجھتے نہیں ہیں کہ رب کا حکم ہے جانور قربان کرنا ہے تو جانور ہی قربان کرنا ہے۔ یہی قربان کرو گے، عقل کو ذبح کر کے، نظریات کو ختم کر کے جانور قربان کرو، میرے رب کی برکتیں دیکھو کیسے نازل ہوتی ہیں۔ ابھی آئیے دیکھتے ہیں ہم، بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہے اور بچہ بھی دیکھیے حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بالغ ما، پہلے ایک جملہ سن لیجئے، ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی پاک پروردگار مجھے ایک اچھا بچہ عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت رب کریم نے خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے خوشخبری دی کہ تمہیں ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا جائے گا جو بردبار ہوگا، تحمل مزاج ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم کی بھی یہی صفت پاک ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ قرآن فرماتا ہے حضرت ابراہیم بھی بردبار ہیں، حضرت اسماعیل بھی بردبار ہیں۔ بیٹا عطا ہو گیا۔ فلما بالغ معه سعیا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پتر، میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کے سنیے، فرماتے ہیں فافعل ما تؤمر، عرض کرتے ہیں یا قال یا ابت افعل، افعل ما تؤمر، عرض کرتے ہیں میرے والد محترم جو حکم ملا اسے دیر نہ کریں۔ عقل کو جناب قربان کر دیا گیا ہے، عقل کو قربان کر دیا گیا ہے، رب کا حکم آ گیا ہے۔ یہاں جانور قربان کرنے میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رب کا قرآن فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، یہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ ہمارا شکوہ نہیں کرتا، شکریہ ادا کرتا ہے۔ ملک شام سے ایک اور جملہ سن لیجئے پھر ہم جہاں واپس آئیں گے۔ ملک شام سے حکم ہوا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل جو بالکل ابھی چھوٹے دودھ پیتے ہیں ان کو لو، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو لو، ملک شام سے ہجرت کرو اور مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اتنا لمبا سفر رب کے حکم سے بے آب ہو گیا، یہاں چٹیل میدان ہو، وہاں بچے کو چھوڑ کر جب واپس پھرتے ہیں
تو رب کریم فرماتا شاکر لانعم ہی، ابراہیم تو اتنا فرما بردار ہمارا بندہ ہے کہ یہ شکریہ ادا کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ اس سے کڑی آزمائشیں کسی پہ آئیں ہیں تو اس کو سامنے لے کر آئیں، یہ ہے شکریہ۔ اب دیکھیے جب وہ وہاں چھوڑ کے جانے لگے تو کہنے لگے، عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پاک پروردگار میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، بے وادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع یہاں سبزہ نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے گھر کے پاس۔ ابھی وہاں صرف نشان تھا، بیت اللہ شریف تعمیر نہیں ہوا تھا، ابھی صرف نشان تھا۔ تعمیر تو حضرت ابراہیم نے خود کیا ہے نا جی، تعمیر نہیں ہوا تھا، ابھی صرف نشان تھا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پاک پروردگار میں نے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دعا کی، جب مڑے تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے پوچھا، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ رب کی مرضی سے؟ اپنی، حالانکہ نبی کی مرضی بھی رب کی مرضی میں ہی ہوتی ہے، لیکن ذرا توکل اور بھروسہ دیکھیے، عرض کی اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ تو آپ نے منہ پیچھے نہیں موڑا، بس اتنا فرمایا رب کی مرضی سے۔ تو فرمانے لگی دل میں خوف نہ رکھیے، جائیے۔ یار اللہ کے بندو، 90 سال کے بعد بیٹا ہوا ہے، ابھی وہ دودھ پیتا ہے، کون چھوڑتا ہے ایسے چٹیلے میدان میں؟ تو مردوں سے بھی بڑھ کر اس عورت کا جگرا تھا۔ فرمانے لگے جائیے، اگر رب کی مرضی ہے تو وہ حفاظت خود فرما لے گا، آپ جائیے۔ اب جانے لگے ہیں تو ایک باپ جن کی اولاد ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی گود میں ان کے بیٹے اور بیٹیاں کھیلتی ہیں، پوچھو ان کے دل سے کہ باپ مڑ کے جا رہا ہے اور واپس مڑ نہیں رہا۔ دعا یہ کی، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے پاک پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، تہوی الیہم وہ کھینچے چلے آئیں ان کی طرف۔ رب کریم نے بتلایا ہے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، میرے حکم کو مانو۔ چٹجل میدان کے اندر بھی اگر تم میرے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤ گے، ہم تمہیں پانی وہ دیں گے جس کی مثل دنیا میں نہیں ہوگا، ہم تمہیں ٹکڑا زمین کا وہ دیں گے جسے حرم کہا جائے گا، ہم تمہیں بیت اللہ کی عمارت وہ دیں گے جسے کعبہ معظمہ کہا جائے گا، ہم تمہیں پہاڑیاں وہ دیں گے جو صفا و مروہ ہوں گی لیکن شعائر اللہ کہلائیں گی۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ایک ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ابراہیم تم اپنے رب کے حکم سے گردن جھکا کر تم چلے جاؤ، دنیا کے کونے کونے سے انسان کھینچے چلے آئیں گے، نہ کسی کا عمرہ ہوگا نہ کسی کا حج قبول ہوگا جب تک کہ وہ صفا و مروہ پر حضرت سیدہ ہاجرہ کے قدموں پہ لگی ہوئی زمین کو بوسہ نہ دے لے۔ ہم اس کا حج بھی قبول نہیں کریں گے، ہم اس کا عمرہ بھی قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کعبے کے طواف کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے پاؤں پر اپنے سر کو نہ جھکا لے، نہ اس کا طواف پورا ہوگا نہ اس کا حج مقبول ہوگا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے آتا ہے۔ ہم بھی اپنے لبرل دوستوں سے کہتے ہیں عقل نہ دوڑاؤ، تمہاری تو عقل جناب کھوتوں سے بھی نیچے گری ہوئی ہے۔ یا ہمارے تو محاورہ یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے، ہمارے ویسے ہی محاورہ بن گیا ہے، میرے ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، ہمارے ویسے ہی محاورہ بن گیا ہے کہ جو نکمہ ہو، جو جاہل ہو، جو اجڑ ہو، جسے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو بے وقوفی کا نشان سمجھا گیا ہے گدھا۔ کہتے گدھا ہے یہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، گدھا گدھا نہیں ہے،
انسان گدھا بنتا ہے. میں وہ چونکہ نام لینا نہیں چاہتا. جب یہی گدھا کائنات کے والی کی ذات کو پہچانتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی سواری بن جاتا ہے، پھر یہ کئی انسانوں سے افضل تر ہو جاتا ہے. پھر یہ گدھا نہیں، پھر یہ مبارک دراز گوش بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے جی؟ اور پھر اتنا عقل مند کہ میرے مصطفیٰ صرف نام بتاتے تھے، میرے فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، اور یہ سیدھا جا کر دروازے پہ دستک دیتا تھا، آؤ مصطفیٰ کریم بلا رہے ہیں. پھر اسے اتنا پتا تھا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا جب وصال ہوا ہے، انسانوں کو تو اپنی پڑ گئی، اس سواری مبارک کو اپنی پڑ گئی. روتے ہوئے کنویں کے اندر چھلانگ مار کر بتلایا ہے جب نبی نہ رہے تو پھر ہم بھی نہ رہیں گے. تو لبرل سے ہم کہتے ہیں تم تو گدھوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو. وہ بھی جانتے ہیں کہ رب کریم کا حکم کیا ہے، تم تو ان سے بھی کہہ گزرے. اب بھی وقت ہے اپنے رب کے سامنے گردن کو جھکا کے دیکھو میرا رب کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اب یہ دیکھیے دنیا دوڑتی کہ نہیں؟ کون سا دنیا کے کس خطے کا مسلمان ہے جس کے دل میں مچلتا نہیں ہے کہ میں نے رب کے کعبے کی بھی زیارت کرنی ہے، میں نے مصطفیٰ کریم کے گنبد خضرا کو بھی دیکھنا ہے. اب یہاں ایک بات ساتھ ہی میں کر دوں، اس کے ساتھ ہی ایک ہم بات اور کر لیتے ہیں. اب آ جائیے ذرا ادھر. اب یہاں ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں ذرا بڑی توجہ کے ساتھ. ایک یہ ذرا دیکھیے نعمت، جب رب کے سامنے آپ حکم کو جھکاتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. چھوٹے سے بیٹے نے حضرت اسماعیل نے عرض کی کہ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ کریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اور بیٹا دیکھیے عرض کی کہ والد محترم بیٹا بھی اللہ کے نبی ہیں اور ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں. تو بیٹا پھر جب اللہ کے نبی کا بیٹا بھی اللہ کا نبی ہی ہے تو طریقہ کار دیکھیے. حضرت اسماعیل نے خود عرض کی والد محترم حکم آپ نے پورا کرنا ہے لیکن شفقت پدری بھی ہے دل کے اندر. تو دو کام کریں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، میں تڑپوں گا تو آپ کا دل تڑپے گا. میرے ہاتھ پاؤں باندھیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں. اور دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی آپ نے ذبح کرنا ہے تو جو گلے پہ چھری چلانی ہے. حضرت اسماعیل نے عرض کی یہ دستور نہیں چلے گا، جب قربانی بکری ہے تو پھر دستور بھی لگا ہوگا. عرض کی گلے پہ چھری نہ چلائیں. آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، وہ بھی اسماعیل ذبیح اللہ کا چہرہ. تو چھری نہیں چلے گی، ہاتھ کانپ جائیں گے. آپ میرے چہرے کو نیچے کیجئے، میری گردن پہ چھری چلائیے پیچھے. رب فرماتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے میرے حکم کے سامنے گردنوں کو جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور منہ کے بل ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا، چھری چلانی بھی شروع کر دی. جو رب موسیٰ کلیم اللہ کو کئی موتوں سے نکال کر زندہ رکھتا ہے، جو رب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی زندگیاں عطا فرماتا ہے، وہ چھری کے نیچے بھی اسماعیل کو زندگیاں عطا فرما سکتا ہے. بات بھروسے کی ہے. میری اپنے دوستوں سے اور سننے والوں سے گزارش یہ ہے جب رب آزمائش نازل کرتا ہے تو پھر کھڑا رہنا تمہارا کام ہے. آخری کنارے پہ آ کر رب بتاتا ہے کہ وہ رب کائنات ہے، وہ کائنات کا خالق ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رب کریم اگر کسی سے ماں کے یہ ویسے اندر سے ایک بیچ میں بات آ گئی ہے، کسی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، کسی کا بچہ پیدا ہوتے ساری فوت ہو جائے تو وہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں اور ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہیں. ان کے لیے صرف اتنی بات ہے، چونکہ یہ اللہ کے پاک انبیاء کی سیرت اور کردار کے واقعات ہیں. جو اس نے پہلا بیٹا دیا تھا نا جی، وہ بھی اس کا کرم تھا. نہ اس میں مرد کی مردانگی ہے نہ کسی عورت کا کوئی معاملہ ہے. میرے رب نے حضرت آدم کو پیدا کر کے بتلایا، مردوں اور عورتوں یاد رکھنا
رب اولاد پیدا کرنے میں نہ مرد کا محتاج ہے نہ عورت کا محتاج ہے۔ میرے رب نے پھر حضرت حوا کو مرد سے پیدا کر کے بتلایا، اور تو رب اولاد کو اور مخلوق کو پیدا کرنے میں تمہارا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر کے بتلایا، مرد و رب تمہارا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں کسی کی مردانگی، یہ میرے رب کے کرم، اس کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب اس نے ایک دے کے لیا ہے تو ناشکری کی بجائے اس کے سامنے جولیاں پھیلاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ کن کہہ کر ساتوں زمینیں اور آسمان تخلیق کر دیتا ہے۔ ایک بچہ کیا ہے، وہ تو ایک لمحے کے اندر کروڑ مخلوقات پیدا فرما رہا ہے۔ تو بھی جولی پھیلا دے اسی کی بارگاہ کے اندر۔ تو اب چھری چل رہی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتا ہے ہم نے ندا دی۔ آپ اپنی جان قربان کر دیں نا جی، آپ اپنی جان قربان کر دیں، اپنے بال بچوں کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جہاد پہ جائیں، اور وہاں آپ کو گولی لگے، آپ کے تلوار چلے، نیزہ لگے، آپ شہید ہو جائیں، تو جب آپ کی روح رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ رب فرما دے، یا ایھا النفس المطمئنہ، وہ میری سونی روح آ گئی ہے، تو بس ہر چیز مکمل ہو گئی، آپ کا سودا پورا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ لیکن یہاں دیکھیے کائنات کا خالق خود فرما رہا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا اے میرے پیارے بندے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا، تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا۔ لبرل دوستوں سے ہم پھر کہتے ہیں، یہاں تو جاگتی آنکھوں سے حکم ہے کہ قربانی کرو، تم پتہ نہیں کس خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہو، یا خواب کے اندر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے اور جاگتی آنکھوں سے بیٹے کو ذبح دیا جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ابراہیم تیری مثل ہی کوئی نہیں ہے، تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے حکم کو ماننے والوں کو اسی طرح جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ کیسی؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، پیارے ابراہیم یہ تھی تو بہت بڑی آزمائش۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس اسماعیل کے بدلے میں اب دنیا کا جانور نہیں، جنت سے مینڈا بھیجیں گے جو اس کے بدلے میں قربان کیا جائے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ۔ یہ وہ جملے ہیں جن کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، ہر شعور انسان کے لیے جو اپنی عقل دوڑاتا ہے، کہتا ہے کہ پانی کا کولر لگا دو، قربانی نہ کرو، اس کے لیے یہ انعامات ذکر کر دیے گئے ہیں۔ ابراہیم کی سنت تم ادا کرو، اپنے سر کو جھکا لو۔ ایک بیٹے کی، ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، اس کے اوپر چھری چلانے کا حکم تھا، چھری چلائی، میرے رب نے زندگی عطا فرمائی، اور بدلے میں دیا کیا؟ فرمایا پیارے ابراہیم پہلا انعام یہ ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک تیرے نام کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے نام کو بھول جائے۔ پہلا انعام تیرے نام کو، ایک دفعہ آپ ہی بول لیں، تیرے نام کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا انعام سلام علی ابراہیم، پیارے ابراہیم تجھ پر سلامتی نازل ہو۔ تیسرا انعام کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو ایسے ہی جزا عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا انعام انہ من عبادنا المؤمنین، میرے جو فرما بردار بندے ہیں، خالق فرماتا ہے ان میں سب سے اونچا شملہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا ایک بیٹے کے جانے کا غم نہ کرو، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اس کو بھی زندہ رکھیں گے، اس کو بھی نبی بنائیں گے، ایک بیٹا اور دیں گے، نام اسحاق ہوگا، اسے بھی اپنا نبی بنائیں گے۔ آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے سر کو جھکائیے، رب 99 سال کی عمر میں ایک پتر عطا فرمائے گا،
جو نبی ہوگا اور 112 اور ایک روایت کے مطابق 120 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم تک اللہ کا جو بھی نبی آئے گا وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے کر دیے جائیں گے۔ یہ کتنے انعام ہیں۔ پھر میرا رب فرماتا ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، ہم اپنی ساری برکتیں تیرے گھرانے کے اندر نازل فرما دیں گے۔ اور ایک اور انعام وہ ہے، وہ بھی انعام سن لیجئے، فرمایا ایک انعام وہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ہم یہ بھی اعزاز دیں گے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر خلیل اللہ کے دست اقدس سے کروائی جائے گی۔ اب میں نے وہ جو شہزاد صاحب جملہ کہا تھا میں اب وہ دہراتا ہوں اور میری بات مکمل ہے۔ اب آپ کی توجہ میری طرف ہے جی۔ ایک جد الانبیاء ہیں، انبیاء میں سے ایک جد الانبیاء ہیں اور انبیاء میں سے ایک سید الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء کی سیرت کو اپنانے کا حکم رب نے قرآن میں دیا ہے، سید الانبیاء کی سیرت کو اپنانے کا حکم رب نے قرآن میں دیا ہے۔ جد الانبیاء یاد رکھیے، جد الانبیاء وہ ہیں جنہوں نے کعبے کو تعمیر کیا، سید الانبیاء وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، جد الانبیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کعبہ کو تعمیر کیا، سید الانبیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنے نورانی ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ لوگوں یاد رکھو، حج اس کا مقبول ہوگا، عمرہ اس کا مقبول ہوگا جو جد الانبیاء کے ہاتھوں سے بنے ہوئے کعبہ کی بھی زیارت کرے اور سید الانبیاء کے ہاتھوں سے بنے ہوئے مسجد نبوی کی بھی زیارت کرے۔ جو دونوں زیارتیں کر کے واپس لوٹتا ہے اس کا عمرہ بھی قبول ہے، اس کا حج بھی قبول ہے کہ نہیں؟ یا رسول تو یہ رب کریم کا پیغام ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام ہے، اور یہ حضرت کوئی جوشیلی بات نہیں ہے، یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی، آپ حیران نہیں ہو رہے، حضرت اسماعیل کو جب ذبح کیا تو اس ذبح کے بدلے میں رب کریم نے خود ہی انعامات عطا فرما دیے، وہ میں نے گنوا دیے۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، حضرت اسحاق بھی عطا فرما دیے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو 2 نبی عطا فرما دیے۔ اللہ نے، اب جلدی سے دہرائیں چونکہ وقت ختم ہو گیا، اللہ نے اپنے نبی کو کون کون سے؟ اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت سیدنا اسحاق۔ اللہ نے اپنے نبی کو 2 نبی عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائیں، بہت چیزیں عطا فرما دیں، سلامتیاں عطا فرما دیں، برکات عطا فرما دیں، پھر بھی ایک گھرانے کے اندر 4 نبی ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب، پھر حضرت سیدنا یوسف، ایک ہی گھرانے کے اندر اتنے نبی ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی تعمیر کی مزدوری مانگی، عوض مانگا، تو یہ عرض کی اسماعیل بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، سارے نبی میرے گھر کے اندر آئیں گے، لیکن مولا تجھ سے فریاد ہے کعبے کے بدلے میں ہمیں کعبے کا کعبہ عطا فرما دے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو اس کائنات کا والی ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، جد الانبیاء بھی جانتے ہیں تم نے جب نبی کو مانگ لیا ہے تو سب کچھ مانگ لیا ہے۔ اور حضرت یاد رکھیے، جب حضرت سیدنا، یہ پارہ نمبر آپ 12 سورہ ہود اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے وہ آیت مقدسہ تلاوت نہیں کی، چلیں میں وہ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا جب حضرت سیدنا اسحاق کی بشارت دی گئی تو حضرت سیدہ سارہ، ان کی عمر پاک بھی 100 سے اوپر ہو چکی تھی، تو حیران ہو کر لگی یا ویلتا اعلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اللہ اکبر، ایسا بھی ہوتا ہے، میرا خامد بھی ضعیف اور عمر زیادہ ہو چکی، میری عمر زیادہ ہو چکی، اب بھی میں بیٹا جنوں گی، اب بھی؟ تو فرشتوں نے عرض کی وبشر اللہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب،
آپ اس حق پہ حیران ہو رہی ہیں؟ ہم آپ کو رب فرماتا ہے ایک بیٹا اسحاق عطا فرمائیں گے، اس اسحاق کو ایک بیٹا یعقوب عطا فرمائیں گے، دونوں کو اتنی زندگی دیں گے کہ اسحاق کو بھی دیکھیں گے اور اپنی گود میں یعقوب کو بھی کھلائیں گے۔ تو ایک گھر کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اتنے نبی ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم نے عرض کی پاک پروردگار کعبہ بنایا ہے تو بدلے میں اسے دے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، جن کی وجہ سے کعبے کی رونقیں ہیں، جو چہرہ نہ پھیریں تو کعبہ قبلہ ہی نہیں ہے، جو رخ موڑ دیں تو رب کعبے کو بھی قبلہ بنا دے۔ پاک پروردگار ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا ابراہیم کے اس فرما برداری اور اس عاجزی اور اپنے ہر حکم کے سامنے سر کو جھکانے کے بدلے میں اللہ وحدہ لا شریک نے وہ انعامات دیے جو رہتی دنیا کا لوگ یاد رکھیں گے۔ رب کریم نے میرے اور آپ کے سامنے ایک گھرانے کے 3 افراد کو ہمارے سامنے کیا ہے اور ہمیں بتلایا ہے کہ جب گھر اس طرح کا گھر ہو جائے، جب گھر کے افراد اس طرح کے افراد ہو جائیں تو پھر رب کی نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ باپ کو چاہیے کہ سنت ابراہیمی اپنا لے، بیٹوں کو چاہیے کہ سنت اسماعیل اپنا لے، اور بیویوں کو چاہیے اور ماں کو چاہیے کہ سنت سیدہ ہاجرہ اپنا لے۔ جب رب کا حکم آ جائے تو سروں کو جھکا جائیں سیدہ ہاجرہ کی طرف، پھر ان کے پاؤں کی خاک بھی مردوں کے لیے بوسہ گاہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہمارے سامنے یہ تربیت کا سامان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک سے لگنے والی خاک کا صدقہ رب کریم میرے اور آپ کے گھر میں اسی طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔